جی تو آج کہانی ہے ایک سست کوے اور ایک محنتی چڑیا کی، جو کہ اکٹھے ایک ہی پیڑ پر جنگل میں رہتے تھے۔ ایک بہت بڑے جنگل میں ندی کے اس پار ایک گھنے پیڑ پر ایک چڑیا رہتی تھی۔ اس پر اور بھی بہت زیادہ پرندے اس کے آس پاس رہتے تھے۔ چڑیا اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جنگل میں رہتی تھی۔ وہ صبح کو بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور پھر گھر کا کام کر کے وہ جلدی جلدی کام پہ نکل جاتی۔ اس کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے اور اسے اپنے بچوں کے لیے خوراک لانا پڑتی تھی، کیونکہ وہ خود نہیں جا سکتے تھے۔ اسی طرح دن رات گزر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی پیڑ پر ایک کوا بھی رہتا تھا، جو کہ بہت زیادہ سست اور ناکارہ تھا۔ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا اور ہر وقت چڑیا سے مدد مانگتا رہتا تھا۔ چڑیا بھی ہمسائے کو اکثر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتی رہتی۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ موسم بہار کے بعد سردیوں کا موسم شروع ہو گیا، اور سردیوں آتے ہی چڑیا کو ایک نئی فکر لگ گئی، کیونکہ عنقریب بارشیں بھی ہونے والی تھیں، اور چڑیا کا گھونسلہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ اتنی بارشوں کا اثر سہ سکے۔ چڑیا کو بہت زیادہ فکر تھی، کیونکہ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 3 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ چڑیا نے سوچا کہ ابھی تو کچھ وقت ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی مرمت کر لے تاکہ برے وقت سے بچ سکے۔ چڑیا جیسے ہی اپنے کام سے واپس آتی تو گھر کے لیے مرمت کرنے کے لیے چیزیں اکٹھی کرتی۔ اس نے آہستہ آہستہ کر کے اپنے گھر کو ٹھیک کر لیا۔ پورا 1 مہینہ محنت کرنے کے بعد اب اس کا گھر تیار ہو گیا تھا۔ اب وہ اس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ رہ سکتی تھی، جبکہ بیکار اور سست کوا ہر وقت موج مستی میں لگا رہتا تھا۔ اسے تو جیسے کوئی پریشانی ہی نہ تھی، اور اس سے تو کوئی فکر ہی نہ تھی کہ آئندہ کیا ہوگا جب بارشیں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو ہی دیکھتے بارشوں کا موسم آ گیا اور بارشیں شروع ہو گئیں۔ اتنی زیادہ طوفانی بارشیں تھیں کہ سارے پرندوں کے گھر گر گئے اور کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکا، جبکہ کوا میاں بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ چڑیا نے طوفانی بارش میں باہر دیکھا تو کوے کا گھونسلہ نیچے گرا ہوا تھا، اور کوا پریشانی کے عالم میں اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ چڑیا سے اس کی پریشانی دیکھی نہ گئی، اور وہ اڑ کر اس کے پاس گئی کہ بھیا کوے، تم میرے گھونسلے میں آ جاؤ، کیونکہ تمہارا گھر گر گیا ہے۔ چڑیا نے کوے کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ اب تو اس ناکارہ کوے کے مزے ہی ہو گئے۔ وہ سارا دن چڑیا کے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ اب چڑیا کو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے کا انتظام بھی کرنا پڑتا تھا۔ ادھر چڑیا نے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز بنائی تو ادھر کوا میاں بھی پیڑ سے اتر کر آ جاتے تھے اور کھانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ چڑیا بیچاری جیسے ہی تھکی ہاری کام سے آتی تھی تو کھانا پکانے میں لگ جاتی تھی۔ اسے بہت زیادہ گھر کا کام کرنا پڑتا تھا، لیکن ادھر اس کو تو کوے کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ مجھے اپنے گھر جانا چاہیے، کیونکہ 3-4 روز تو ہو چکے ہیں۔ چڑیا بیچاری مروت میں آ کے اس سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ آخر ایسا کب تک چلے گا کہ یہ میرے گھر میں پڑا رہے گا، میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے۔ پھر ایک دن چڑیا نے ہمت کر کے کوے سے کہہ ہی ڈالا کہ بھائی کوے، اب تو بارشوں کا موسم بھی گزر رہا ہے اور اب بارشیں بھی رک گئی ہیں۔ کوا، جس کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی، وہ ہر وقت آزادی سے گھومتا رہتا اور ٹائم پہ کھانا مل جاتا، اس نے سوچا کہ کیا اب دوبارہ مجھے اسی پرانے گھونسلے میں جا کے رہنا پڑے گا؟ تو وہ چڑیا سے بہانے بنانے لگا کہ بہن چڑیا، میری طبیعت خراب ہے، تو کچھ اور دن مجھے اپنے گھونسلے میں رکھ لو، میں جیسے ہی ٹھیک ہوگا تو اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ چڑیا نے سوچا چلو کچھ دن اور سہی، لیکن چڑیا اندر ہی اندر اس کے روز روز کے بہانوں سے تنگ آ گئی تھی۔
चिड़िया समझ गई थी कि उसको मुफ्त की रोटियां खाने की आदत पड़ गई है और अब वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि चिड़िया के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तो चिड़िया ने कौवे से कहा कि भाई कौवे, ज़रा डॉक्टर को तो बुला लाओ। लेकिन कौवे के तो मिजाज ही नहीं मिलते थे। 2-3 दिन कौवे को खाना तैयार करके देना पड़ा, क्योंकि चिड़िया के बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया कि मैं तो यहाँ इनसे खिदमत करवाने आया था। तरह तरह के खाने खाने को मिलते थे, लेकिन जिन दिनों से उसका बच्चा बीमार था तो वो कुछ खाने को ना ला सकी। चिड़िया घर से बाहर कम ही निकलती थी और खाना वगैरह भी नहीं ला सकती थी। वो हर वक्त अपने बीमार बच्चे के साथ ही लगी रहती थी और लगातार कोशिशों के बाद फिर 2 हफ्तों के बाद उसके बच्चे की तबीयत संभलना शुरू हुई। इधर जब कौवे ने देखा कि अब तो मुझे मज़े मज़े की चीज़ें खाने को नहीं मिलती और वो आराम व आसाइश नहीं मिल रहा, तो चिड़िया से कहने लगा, अच्छा चिड़िया बहन, अब मैं वापस अपने घर जाता हूँ। और वहाँ से उड़ के वो अपने पुराने झोंपड़े में आ गया। 2-3 दिन तो वो मज़े से इधर उधर फिरता रहा और उसे चिड़िया के घोंसले की याद आती रही कि वहाँ मैं कितने मज़े और आराम में था, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। अब तो उसे अपना पुराना घोंसला भी अच्छा नहीं लगता था और वो दिल में सोचने लगा कि काश कोई और ऐसा मिल जाए कि जिसके घर कुछ दिन मुफ्त के गुजार लूँ, क्योंकि जिनको के खाने की आदत पड़ जाए तो वो किसी काम के नहीं रहते और फिर वो कोई काम नहीं कर सकते। वो हर वक्त दूसरों के माल और चीज़ों पे नज़रें रखे हुए होते हैं।